آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ کے پاس سپر پاورز ہیں، آپ کے جی بھائی کے الحمدللہ. پاس، آپ کے پاس بھی ہیں، پوری فیملی کے پاس یعنی کوئی نہ کوئی سپر پاور ہے؟ نہیں پوری فیملی کے نہیں تو چند ممبر ہیں جن کے پاس ایسی طاقتیں ہیں. ابھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ ابھی جو سردیاں گزری ہیں انہیں کا واقعہ. وہاں پہ میں گیا دوست کے پاس تو میں نے اس کو بولا بھائی میں زیادہ تھکا ہوا ہوں تو آپ ایسا کریں، وہ دوسرا گھر ساتھ والا ہے وہ خالی پڑا ہے میں اس میں سو جاتا ہوں. تو میں کافی سفر کر کے میں نے خراٹے لینے ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن میں تو چاہتا تھا آپ ہمارے ساتھ یہیں پہ سو جائیں، چلو گپ شپ لگیں. میں نے بولا بھائی گپ شپ میں نہیں لگاتا ہوں، اگر کوئی رات کو کوئی چیز تنگ کرے گی تو پھر آپ کے بچے وغیرہ ہیں تو یہ اور معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے بتایا بھائی یہاں پہ ایک بلی ہے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اگر رات کو آپ کو وہ جگائے یا آپ کے بستر پر آ جائے تو پریشان نہ ہونا. پریشان نہ ہونا. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، اس طرح کا چکر میں دروازہ بند کر دوں گا. اس نے بولا ٹھیک ہے. تو سردیوں کی رات ہی میں نے دروازہ بالکل لاک کیا ہوا تھا. تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 1 کا ٹائم ہوگا یا 1 سے 10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اس طرح اتنا ہی ہوگا. تو اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے. تو دروازہ کھلتا ہے اس طرح اچانک جس طرح دروازے کی آواز آتی ہے، اچانک دروازہ کھل گیا. تو میں کافی پریشان ہوا. میں نے سوچا شاید بلی آ گئی ہے، میرے ذہن میں خیال ہے. اس نے بتایا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے بلی نہ ہو کوئی اور چکر ہو، یا میں دروازہ اندر سے لاک کیا تھا، یہ کس طرح کھل گیا. تو اوپر سے بھی سارا سب کچھ لاک ہے، جو اوپر والا دروازہ ہوتا ہے اینڈ پہ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ بھی لاک تھا. سارا کچھ گھر میں اکیلا تھا، سامان وغیرہ تھا تو اس وجہ سے لاک کیا ہوا تھا. تو وہ دروازہ کھلا، اچانک سے ٹھنڈی ہوا آئی، پھر اس کے ساتھ ایک بلی کے چلنے کی آواز آئی، پھر بلی کی آواز آئی جس طرح بلی بولتی ہے میاؤں میاؤں کرتی آ گئی، میرے قریب آ گئی. تو جس بیڈ پہ میں سو رہا تھا اس کے ساتھ بالکل آگے نا اس نے میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دی. اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ بھائی یہ بلی نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ بس اللہ نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. جس طرح اس کا دروازہ اچانک اندر سے لا کے اور باہر سے کھول لینا، یہ بھی کوئی عام بات تو نہیں ہے نا. تو مجھے کنفرم ویسے ہو گیا. دیکھنے میں نارمل تھی؟ دیکھنے میں بالکل نارمل تھی. اب میں سوچ رہا تھا بھائی میں اٹھتا ہوں اس کا علاج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بھائی کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے. پھر میں نے سوچا بھائی اگر میں اس کو چھیڑتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبا معاملہ پڑ جائے یا اس طرح کو کوئی اور چکر ہو جائے. تو میں نے سوچا بھائی بزرگوں کا کہا اچھا ہے کہ علاج سے بہتر ہے بندہ احتیاط کرے. میں کمبل اوپر ڈال کے ہی پڑ رہا تھا. وہ اچانک پھر میرا چکر کاٹ کے پھر وہاں پہ میاؤں 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 میاؤں. میں نے بولا بھائی یہ جان نہیں چھوڑنے والی. کمبل میں ہی میں نے ادھر آیت الکرسی میرے پاس تھی، آیت الکرسی 41 بار وہاں پہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس. تو میں نے وہ چلا دی تو اچانک بلی غائب ہو گئی. ساتھ ہی سیڑھیاں تھی، دروازے سے باہر نکلی تو وہاں پہ سیڑھیاں تھی تو پھر آیت الکرسی میں نے بند کی ہے. کمرے سے باہر نکلی ہے تو اچھا وہ ایک دروازہ اس نے نہیں کھولا تو اس نے 2 دروازے کھولے تھے. ایک مین دروازہ تھا جو تو ایک وہ جو جس کمرے میں سو رہا تھا اس کا دروازہ اس نے اوپن کیا. تو پھر دروازے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں پر اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت جا رہی ہے. اس کے پیروں میں پائل کی آواز آ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی آواز آ رہی تھی. میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے بولا بھائی یہ کوئی لمبا ہی چکر ہے. اس کے پیچھے پیچھے میں آیا، مجھے بس اس کے پاؤں نظر آئے. پاؤں اس کے بالکل زمین سے تھوڑا تھوڑا اوپر تھے، سیڑھیوں سے اوپر، لیکن وہ پائل کی آواز بالکل آ رہی تھی. اس کے پیروں کے اوپر اس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح مہندی لگی ہے. لال کلر کا اس نے قمیض پہنا ہوا تھا، اس کا جوڑا تھا وہ بالکل جس طرح دلہن کا لباس ہوتا ہے اسی طرح یہ تھا. دلہن کے روپ میں کیوں سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں نظر آتی یہ ہے؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مطلب ہے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے دلہن کے روپ میں آتی ہے. فرسٹ فلور پہ کہ گراؤنڈ فلور پہ میں سو رہا تھا، وہاں سے پھر وہ اوپر چھت پہ چلی گئی. تو وہ دونوں گھر نا اٹیچ ہیں. وہ دوسرا دروازہ اس نے دوسری طرف دوسری چھت پہ جا کے ٹاپ والا دروازہ اس نے کھولا ہے، وہاں سے پھر نیچے کی طرف جانا شروع کر دیا. اور جب وہاں پہ گئی وہاں پہ اس کی آواز بالکل چینج ہو گئی. اس طرح محسوس ہو رہا تھا جس طرح کسی نے کوئی مرد ہے نا اس نے مطلب کوئی شوز پہنا ہے، بوٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی. یعنی ایک ہی انسیڈنٹ میں آپ نے 3 الگ الگ چیزیں تو وہ محسوس کی؟ وہاں پہ نا وہ دوسری طرف اس نے اترنا شروع کیا. میں وہاں سے واپس آ گیا. میں نے بولا یہ ابھی دوسری طرف جا رہی ہے تو ان کا معمول ہے، ان کو پتہ ہو. تو صبح میں اٹھا ہوں تو صبح مجھے دوست کہتا ہے بھائی آپ نے رات کو کوئی چیز محسوس کی؟ میں نے بولا بالکل. اس نے بولا بھائی، میں نے اس سے پوچھا بھائی وہاں سے میری طرف سے ایک چیز کوئی چھت پہ گئی ہے؟
اور وہ جب آپ کی طرف داخل ہوئی ہے نا، آپ کو دروازہ کھول کے، تو بھائی میں اس کو دیکھا ہے، میں نے دروازہ جس طرح اس نے کھولا ہے اور جب داخل ہوئی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے سوچا بھائی یہ تو بھائی ہماری قسمت ہے. ہم نے تو سوچا بھائی برہان آ رہا ہے، شاید اس کو پیاس لگی ہے یا کوئی چیز اس کو کوئی مطلب طلب ہے یا کوئی بھوک لگی ہے یا اس طرح کا معاملہ تھا. میں نے بولا بھائی میں نہیں. تو اس نے بولا بھائی سیڑھیوں پہ آ کے وہ تو اس طرح اتر رہی تھی جس طرح کوئی بندہ اتر رہا ہے سیڑھیوں سے، بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا. جب اتر گیا تھا تو وہاں پہ شور ختم ہو گیا. تو پھر وہاں سے پھر بلی کی آواز آنا شروع ہو گئی. تو ہمارے بچے تو جا کے تو انہوں نے بولا کہ بلی پھر آ گئی. تو بچوں کی عادت ہوتی ہے بلی کو کوئی چیز کھانے پینے کے لیے دے دینا یا اس ایسے طرح ہی ہے اٹھا بالکل. لینا. تو انہوں نے بولا بیٹا نہیں ابھی اس ٹائم بھی جو ہے نا بلی کو کمرے میں نہیں آنے دینا. تو میں نے بولا بھائی اچھا ہے آپ کا معاملہ اس طرح ہے، یہ چکر ہے. تو میں نے اسے دیکھا. تو میں نے شاید آپ کو رات کو بولا بھی تھا کہ میں نے حاضری لگوائی ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ اسی کی حاضری تھی. تو میں تو اس کو سمجھ تو رہا وہ تھا. کیا مخلوق تھی جب آپ نے حاضری کروائی تو؟ وہ پچھل پیری تھی. پچھل پیری پچھل یعنی پیری الٹے پاؤں والی چڑیل. الٹے پاؤں والی چڑیل ہوتی ہے. تو اس کی حاضری لگوائی. تو وہ بول رہی تھی بھائی یہاں پہ میں نا، اس کی 950 سال عمر تھی. اس نے بتایا بھائی یہاں پہ درخت تھا تو میری رہائش تھی اس پہ، جو کٹ گیا ہے. تو ابھی جب یہ مکان تیار ہو رہے تھے تو میں نے رہائش یہاں پہ رکھ لی. ابھی اسی ٹائم سے میں یہاں پہ ہوں، تقریباً 1 سال گزر گیا. تو میں نے اسے بولا بھائی مہربانی کرو آپ چلی جاؤ جس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس نے بولا بھائی میں یہاں پہ رہائش رکھوں گی لیکن تنگ نہیں کروں گی. تو اگلے جمعے کا میں نے اسے ٹائم دیا ہے. تو اگلے جمعے تک اگر کوئی اس کی شکایت آئی تو پھر اس کا بندوبست کریں گے، یا جلا دیں گے یا پھر قید کر دیں گے. قید کہاں پہ کریں گے؟ قید جس کو پابندی لگ جاتی ہے، یا کسی آستانے پہ اٹھا کے پھینک دیں گے وہاں پہ پڑی رہے گی، یا کسی مطلب جنگل میں ڈال دیں گے، یا کسی دریا کے کنارے باندھ دیں گے تو وہاں پہ یا اپنی رہائش رکھے گی. یعنی ایسے پاسبل ہوتا ہے کہ ان کو بھی وارننگ دی جائے، ان کو بھی بالکل ٹائم دیا جائے؟ وارننگ دی جاتی ہے. ان کو مارا بھی جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے. ابھی اگر اس کو میں نے وارننگ دی ہے تو مطلب میں اس گھر کے قریب گرد گرد مطلب حصار لگا دوں گا جہاں پہ وہ ساری زندگی داخل نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بس یہی سمجھ لیجیے آسانی میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرا ایک سوال ہے کہ کچھ جنات سامنے آتی، جیسے کہ ابھی آپ نے واقعہ سنایا، جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف اپنی موجودگی کا، اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہو، کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہو؟ بالکل ہوتا ہے اس طرح کے. تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک آپ بیٹھے ہو تو ہنسنے کی آواز آتی ہے کسی کی. میں آپ کو کچھ اس کے ہنٹس دے دیتا ہوں. کبھی کبھی مثال کے طور پہ بندہ اچانک بیٹھا ہے، مایوس بیٹھا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس حالت میں، ڈپریشن کی حالت میں. اکثر جو لڑکیاں ہوتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں. کوئی صدمہ ہوتا ہے، واش روم میں جا کے رونا شروع کر دیا، آئینے کے سامنے رونا شروع کر دیا، شیشے کے سامنے. تو یہ اس حالت میں زیادہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. اس کے سب سے پہلی موجودگی جو یہ ہے کہ جس طرح پانی ہے نا، پانی کی مثال کے طور پہ کسی ٹپ میں آپ پانی لے لیں، اس کے اوپر ایسے ایسے ہاتھ ماریں، ایسے ایسے. جو آواز وہاں پہ پیدا ہوگی اس کی پہلی آواز، اگر اس طرح کی کوئی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے تو سمجھ لیں بھئی یہ کوئی عام چکر نہیں ہے اور وہاں پہ پانی بھی موجود نہیں ہے، یا اس طرح کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اور وہاں سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو بالکل وہاں پہ کوئی چیز ہے.